जवानी में तस्बीह की आदत डाल लो। समझते हो? नहीं आ रही समझ में? जवानी में क्या आदत डाल लो? तस्बीह की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी की आखिरी हदीस, कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी सकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलिमात जबान पे बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी और रहमान को बहुत महबूब। एक सुबहान अल्लाहि व बिहम्दी, दूसरा सुबहान अल्लाहिल अजीम। ये आपने अगर जवानी में अपने आप को जिक्र का आदी बना दिया, बुढ़ापा बड़ा अच्छा गुजरेगा। मेरा ख्याल है 70 साल उम्र तो होगी। 70 साल में रोजाना कितने पारे पढ़ रहे हैं? 20। क्या ये आदत इन्होंने बुढ़ापे में डाली है? बुढ़ापे में इतनी हिम्मत नहीं होती। ये आदत कब से पड़ी हुई होती है? जवानी में रोज 20 नहीं पढ़ते होंगे, 2 पढ़ते होंगे, 3 पढ़ते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वो तादाद कम होने के बजाय, बोलो, वो शौक बढ़ता चला जा रहा है। ऐन मुमकिन है कुछ दिनों के बाद या चंद सालों के बाद सेहत इजाजत न दे, ऐन मुमकिन है, लेकिन शौक तिलावत का कम होने के बजाय बढ़ेगा। और अल्लाह अजर किस पे लिखेगा? शौक पे। हदीस में आता है किसी का कोई मामूल था, सेहत खराब होने की वजह से मामूल छूट गया, तो अल्लाह उसके अमाल में वो नेकी लिखते रहते हैं। तो आज आपने अपने आप को, मेरे भाई, अल्लाह का न थोड़ा थोड़ा अल्लाह का जिक्र की आदत डालो। मैं नहीं कह रहा आपसे ज्यादा नहीं होता तो वहशत ना थोड़ा कर लो। आज थोड़ा करोगे, कल इस थोड़े में ऐसी लज्जत होगी कि अल्लाह इस मिकदार को बढ़ा देगा। हदीस में आता है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये कलिमात अहब्बु इलल्लाहि मिम्मा तलअत शम्स औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरज जिन चीजों पे तुलू होता है, जाहिर है सूरज तो पूरी दुनिया पे तुलू होता है, उन तमाम चीजों में अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब ये कलिमात है। और देखो, इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह की आप हम्दो सना करें, अल्लाह का कोई फायदा नहीं है। अल्लाह ये चाहते हैं मेरे बंदे अपनी जबान से मेरा नाम लिया करें। अल्लाह को इस बात की खुशी होती है। हमारे हजरत एक शेर पढ़ा करते थे, ये जो अहलुल्लाह होते हैं ना, इनको जिक्र की बड़ी आदत पड़ जाती है। बार बार अल्लाह का नाम लेते लेते ना, शुरू में तो इंसान को आदत नहीं होती, जब नाम लेता है बार बार जिक्र, तो फिर उसका टाइम अल्लाह के जिक्र के बगैर पास नहीं होता। फिर उसको एक कमी महसूस होती है। किसी को चाय की आदत पड़ जाए, चर्स की आदत पड़ जाए, सिगरेट की आदत पड़ जाए, नहीं मिले तो तड़पता है ना। तो जिसको जिक्र की आदत पड़ती है ना, उसको जब जिक्र का टाइम ना मिले तो उसका दिल परेशान होता, उसको अल्लाह के नाम में एक चस्का आने लगता है। लेकिन ये पहले दिन नहीं होगा, आदत डालनी पड़ेगी। तो रोज आना इसका मामूल बना ले, 100 दफा सुबह, 100 दफा शाम तस्बीह का मामूल बना ले। इससे क्या होगा? अभी शायद दिल न लगे आपका, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अल्लाह के नाम का चस्का लगना शुरू हो जाएगा। बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, अल्लाह को याद करके गुजरेगा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? और अगर हर वक्त दुनिया के तस्करे करते रहे ना, हर वक्त वीडियो गेम लेके बैठे हुए, पबजी खेल रहे हैं, सांप वाला, अब तो सांप वाला खत्म हो गया, अब आ रहा है सांप वाला। नोकिया में आता था, सांप लंबा होता जा रहा है, उसको पता नहीं फजूल टाइम वेस्ट कर रहे हो। हम परेशान होते हैं यार, हमारे पास कामों को निपटाने का टाइम नहीं मिलता। हम तो चाह रहे काश ये दिन 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का हो जाए। और लोग क्या कर रहे हैं कि वो बाकायदा इरादा करके जाया कर रहे हैं टाइम। हमारे तो काम नहीं निपटते। जब हम रात को सोने के लिए लेटते हैं तो कहते हैं यार आज का दिन भी गुजर गया और काम वैसे के वैसे ही। और इधर बाकायदा इरादा करके जो है ना टाइम जाया किया जा रहा है कि चलो टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसी चीज में टाइम गुजर जाए ना जो जहनी तफरी का जरिया बने तो भी ठीक है। गपशप लगा लो दोस्तों के साथ बैठकर। ये क्या है यार, दिमाग को खामखा का थका रहे हो बैठ के। तो अगर पबजी खेलने की आदत डाल ली तो जाओ गोरों का बुढ़ापा देखो। ओल्ड हाउस में बुढ़ापे में स्नोकर खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, लिड्डो का नहीं मुझे पता, ये चीजें खेल रहे होते हैं बुढ़ापे में। और हमारा बूढ़ा बुढ़ापे में एक एक दिन में 20-20 पारे खत्म कर रहा है। समझते हो कि नहीं? वो नमाज में दिल बहला रहा है, वो ताज्जुद में उसका टाइम गुजर रहा है। भाई वीडियो ना बनाए, लिखा हुआ है ना। तो ये कैसी अजीब बात है। आप जाएं वहां, एक साहब ने मुझे कहा कि मैंने यूरोप में बुढ़ी औरतों को देखा, बुढ़ी औरतें 5-6 बुढ़ी औरतें बैठी हुई और जुआ खेल रही हैं, ताश खेल रही हैं। कह रहे मुझे याद आया यार, एक हमारी बूढ़ी हैं, हमारी बूढ़ी औरतें मुसल्ले पे बैठी होती हैं, अल्लाह अल्लाह कर रही होती हैं, आखिरी वक्त अल्लाह का नाम लेके गुजार रही होती हैं। और एक ये बुढ़ियां हैं
بڑھیاں ہیں اور کیا کھیل رہی ہیں؟ تاش کے پتے. اچھا لگتے ہیں بڑھاپے میں یہ؟ ہمارے بوڑھے کو دیکھو، آدمی کا دل چاہتا ہے اس سے دعا کروائے کہ بابا جی میرے بھی سر پہ ہاتھ رکھ دو. جو تاش کھیل رہی ہو بیٹھ کے اس بڈھی سے دل چاہے گا؟ اسے تو آدمی نصیحت کرے گا کچھ اور کر لے. تھوڑے دنوں میں اتنا راشا آئے گا نا ہاتھوں میں تھوڑے دنوں میں کہ ایک پتے کے بجائے دو گر رہے ہوں گے، دو پتے ایک ساتھ گر رہے ہوں گے. تو اس لیے کارآمد بنا لو، کچھ تھوڑا بہت اللہ کا نام لے لیا کرو. دیکھنے میں تو ہم بھی نیک ہی لگتے ہیں، اللہ کرے نیک ہی ہو. ٹھیک ہے، تو دعویٰ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا کسی کے بارے میں کون نیک ہے کون برا ہے. قرآن نے دعووں سے منع بھی کیا. قرآن کے الفاظ ہیں فلا تزکوا انفسکم، ایک دوسرے کے نیک ہونے کا فتویٰ مت دیا کرو. یقینی طور پر نہیں، اچھا گمان سب سے رکھنے کا حکم ہے ہمیں. یقینی طور پر نیک نہیں کہا کرو کسی کو، وہ اللہ ہی جانتا ہے. هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. اللہ فرماتے ہیں زیادہ فنٹر گیری مت کیا کرو، وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم ماں کے پیٹ میں تھے. سمجھ رہے ہو؟ جب اس وقت سے جانتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے نا، بچہ وہ بہادر ہوگا، بزدل ہوگا، طاقتور ہوگا، کمزور ہوگا، یہ سب چیزیں ہماری جینز میں شامل ہوتی ہیں. کیا ہوگا یہ سب کچھ پہلے سے ریٹن میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماں کے پیٹ میں تھے، جب ماں بھی نہیں جانتی تھی. تو مجھے سب کے بارے میں سب پتا ہے. تو جب اللہ کو سب پتا ہے، جس کے پاس لوٹ کے جانا ہے، اچھے ہوگے تو وہ خود ہی بدلہ دے دے گا، برے ہوگے تو انتقام لے لے گا. خود جب یہ دعوے کرو گے تو اچھے ہونے کے دعوے کرو گے، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اچھے نہیں ہو، تو یہ تمہارے حق میں برا ہو جائے گا. پھر سمجھ رہے ہیں؟ اچھے ہوگے بھی برے بن جاؤ گے. تو اس لیے بھائی یقینی طور پر تو کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم نے ان کو دعوت اس لیے دی کہ تاکہ یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ دیکھے کہ بھائی دیکھو یہ لوگ بھی ہیں، یہ اپنے عروج کے وقت میں انہوں نے یو ٹرن لیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرکٹ حرام ہے، ناجائز ہے، یہ ایک الگ بحث ہے کیا ہے، اس پر میں پہلے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. لیکن ٹائم ویسٹنگ بہرحال ہے. سمجھ رہے؟ دیکھو ہمارے ہاں قوم کی جو خدمت ہے نا، اس کی ابھی تک ڈیفینیشن ہی نہیں پتا چلی ہے کہ خدمت کہتے کس کو ہیں. سمجھ رہے؟ وہ چیزیں جن کو پرانے زمانے میں ٹائم ویسٹنگ سمجھا جاتا تھا، اب اس پہ خدمت کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں اس کو چلا دیا. ایک دفعہ یورپ میں ایک ہمارے دوست ہیں، وہ بہت وہاں انہوں نے ڈگری حاصل کی ہیں، یونیورسٹی میں پڑھے ہیں، اور میڈیا کی لائن سے ان کا خاص تعلق ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ بڑی طاقتیں ان کو کسی چیز کو حلال کرنا ہوتا ہے نا، جیسے افغانستان میں چرس پہ پابندی کہ وہی چرس بیچنے پر پابندی، پاکستان کو بھی پابندی، لیکن جب ان لوگوں کو کچھ ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہے تو نام چینج کر کے خوبصورت پیکنگ کر کے اسی چیز کو بیچتے ہیں. انہوں نے کہا انہوں نے چرس اگر بیچنی ہوئی نا، اگر ان کا ارادہ ہوا کہ ہم چرس بیچتے ہیں تو ڈپریشن کی ایک میڈیسن، صحیح ہے نا، وہ نام دے کر اور خوبصورت پیکنگ میں چمک پٹیوں میں لپیٹ کے اس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ دنیا، یہ سیزن اسی چیز کا چل رہا ہے. ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی، یہ جو مارکیٹ میں جو سیزن چل رہا ہے نا، وہ یہی چل رہا ہے کہ غلطی کو چھوڑو مت، غلطی پہ لیبل کیا کر دو، اچھا لگا دو، پیکنگ اچھی کر دو، لیبل اچھا لگا دو، وہ چیز مارکیٹ میں دبا کے چلے گی. اور اچھائی کو اگر ختم کرنا ہے تو لیبل کیا لگا دو، اس پہ برائی کا لیبل لگا دو. سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے عورت گھر میں رہے، عورت کے لیے گھر محفوظ جگہ ہے نا، گھر اس کے لیے قلعہ ہے. والمحصنات، پاک دامن، حصار میں، حفاظت میں. تو گھر جس کو قلعہ سے تعبیر کرنا چاہیے، جو حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ایک اچھی چیز ہے. اس پہ لیبل لگا لیا قید خانہ ہے. بھائی یہ مولانا لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو گھر میں قید کر دو. ارے بھائی قید نہیں کر رہے، گھر میں کون قید ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ گھر میں قید ہوتا تو صاحب آفس سے سیدھا گھر آتے؟ وہ پاگل ہے جو گھر سے آفس سے سیدھا جیل خانے میں جائے؟ روزانہ چھٹی کرنے کا دل کرتا ہے نا بھائی. بچوں کا دل کرتا ہے اسکول سے چھٹی کریں، آپ کا دل کرتا ہوگا آفس سے چھٹی کریں، دکان سے چھٹی کریں. کیوں؟ گھر میں سکون مل رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ جیل ہوتا تو بھاگنے کا دل کرتا نا. صاحب کھڑکی سے بھاگ رہے ہوتے، بیگم دوسرے دروازے سے بھاگ رہی ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو وہ جو حفاظت کی جگہ تھی اس کو کس سے تعبیر کر دیا؟ قید خانہ. یاد رکھو ایک بات، خوب کان کھول کے سن لو، تمہیں اسلام کے علاوہ خدا کی قسم کہیں سے گائیڈنس نہیں ملے گی. جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ میں اسلام کے علاوہ کہیں اور سے سیدھا راستہ حاصل کر لوں، آپ کو کہیں اور سے موبائل ملے گا،
पंखे मिलेंगे, दवाएं मिलेंगी और बिजनेस भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको सीधा रास्ता नहीं मिलेगा। ये तो लिख लो आप, क्योंकि जिनके पास दुनिया की हर चीज है, इस्लाम नहीं है, उनके पास एक ही चीज नहीं है, सीधा रास्ता नहीं है। तो वही ऐसे नारे लगाते हैं, कैद खाना, सही है ना, और तंग नजरी और इस तरह की फजूल किस्म की बातें। तो वो एतराज मौलाना लोगों पर जो किया जाता है, वो एतराज ये किया जाता है, दुनिया कहां से, बोलो ना, कहां से कहां पहुंच गई, और ये बस वही पुरानी पुरानी बातें करते रहते हैं। देखो, बात सही होनी चाहिए, बेशक पुरानी हो, इससे कुछ नहीं होता। बात सही होनी चाहिए, बेशक कितनी पुरानी हो, बल्कि पुराना होने से वो और मजबूत हो जाती है कि यार 1000 साल का तजर्बा है। कोई नई बात करे ना, उसमें इंसान कंफ्यूज होता है कि यार कोई नई चीज लाया मार्केट में, पता नहीं अभी तजर्बे तो नहीं कर रहा हम पे। पेनाडोल पुरानी दवा है ना बुखार के लिए, क्या ख्याल है? अरे पैरासिटामोल वही फॉर्मूला है ना, पेनाडोल का भी पुरानी दवा है ना, तो बुखार में लोग खा लेते हैं, यार पेनाडोल है, अभी तक तो कोई खा के नहीं मरा, तो इंशाल्लाह मैं भी नहीं मरूंगा। लेकिन अब बुखार की कोई नई मेडिसिन आ जाए मार्केट में, तो डॉक्टर खुद भी खाते हुए डरेगा, पहले कुत्तों को खिलाई जाएगी वो, यार इन पे तजर्बा करो। ऐसा ही है ना, कुत्तों को खिलाया जाएगा, बंदर पे तजर्बे होंगे, देखेंगे नहीं मरे तो फिर पहला वो इंसान जो, फिर भी डॉक्टर पहली दफा खुद फिर भी नहीं खाएगा, बोल दो हो सकता है कुत्ते के सिस्टम में और मेरे सिस्टम में थोड़ा फर्क हो, फिर भी वो पेशेंट पे पहले तजर्बा करेगा। तो इस्लाम की बातें अगर, और ये ताना पुरानी बातों का पैगंबरों को भी दिया गया है। कुरान से पता चलता है कि जब कोई नया पैगंबर आया, नए पैगंबर आए, उन्होंने बातें की, तो मुखालिफीन ने एतराज ये किया, असातीरुल अव्वलीन, पुरानी लोगों की पुरानी तहरीरें, पुरानी बातें, उस्तूरा सतर से निकला है, लिखी हुई चीज को उस्तूरा, यानी वो तो किताबें पेश करते थे ना, आसमानी किताबें और सहीफे, पुराने किस्से कह रहे हैं ये तो पुराने बाप दादे की कहानियां हैं, वो भी यही कहा करते थे, नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही बातें की हैं, और हूद अलैहिस्सलाम भी यही कहकर गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी यही बातें। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, 3000 साल 4000 साल कबले मसीह वाली जो लीडर गुजरे हैं, उनकी बातें कर रहे हैं। ये समझ में आ रही है? ये पुरानी पुरानी बातें होने का ताना, ये ताना बहुत पुराना हो गया है। तो जब कोई ये ताना दिया करे ना कि ये मौलाना लोग वो ही पुरानी बातें कर रहे हैं, तो आपको तुम्हारे ताने भी बहुत पुराने हैं। कोई नई चीज मार्केट में लाओ, अगर पुराना होने की वजह से मौलाना की बातें गलत हैं, तो तुम्हारे ये ताने भी कोई नए नहीं है, ये तो बहुत पुराने ताने हैं। कुछ और लेकर आओ मार्केट में यार। असातीरुल अव्वलीन, पुराने लोगों के पुराने किस्से, बस यही बातें। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी यही एतराज की। तो बात सही होनी चाहिए, अगर सही बात है तो जितनी पुरानी होगी उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी, उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। मैं अक्सर हिकमत के टोटके भी बताता रहता हूं ना, हकीमों की बाज दवाएं बाज बीमारियों के लिए ऐसी हैं जो बहुत पुरानी हैं। किसी की 1500 साल पुराना नुस्खा, कोई 1000 साल पुराना नुस्खा, कोई 2000 साल पुराना नुस्खा, तो वो नुस्खे इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं और इंसान को उनसे हमेशा, बोलो भाई, फायदा हुआ। वो ऐसे नुस्खे हैं कि कभी किसी हकीम को कब्रिस्तान पर उनकी नुस्खों की वजह से मुंह छुपा के गुजरना नहीं पड़ा। बाज दफा ऐसे गुजरते हैं ना कि मेरे पहुंचाए हुए लोग हैं, तो शर्म आ रही होती है गुजरते हुए वहां से हकीम साहब, तो वो खाया करें, घर में लाके रख लें। समझ रहे? ऑर्गेनिक चीजों की वैल्यू पूरी दुनिया में बढ़ रही है। नीम की मिसवाक इस्तेमाल करें, सुभान अल्लाह। तो वो जैसे जवारिश जालेनूस है, नाम देखे क्या खानदानी नाम है यार। अतरेफल उस्तु खुद्दूस है, सर को साफ करती है। जिन लोगों के सर भारी रहता है ना हर वक्त, रात को 1 चमचा गर्म पानी में उस्तु खुद्दूस खा ली और गर्म पानी पी के सो गए। कई दिन तक करेंगे, दिमाग क्या हो जाएगा। बोलते कि क्या हो गया, फायदे की बात बता रहा हूं आपको। जवारिश कमूनी खाया करें, पेट का सिस्टम सही रहेगा। जरूनी खाया करें, गुर्दे और मसाने का सेटअप, बोलो भाई, सही रहेगा। इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, समझ रहे? तो ऐसी चीजें घर में लाके रख लें। सुबह उठे नाश्ते के बाद वो क्या मशहूर दवा है यार, खमीरा गाव जबान, वो खा लिए 1 चमचा, दिमाग मजबूत रहेगा उससे। ये सब मुरक्कबात हैं, गिजाएं हैं, इनमें दवा का उनसर कम है। अभी एक जवारिश है कमूनी में, काली मिर्च है, सफेद जीरा है, यही आपके किचन में जो चीजें जो खाने में हम खाते रहते हैं। वैसे तो कुछ भी ना खाएं, अगर सही तरह से चल रहे हैं तो चलते रहें, ठीक है। अगर कोई मसला है तो फिर खा लें। नौजवानों को आजकल बहुत शौक है ना ताकतवर बनने का, तो फिर ये खा लें। अगर ये जो मैं गिजाएं बता रहा हूं,
اور بھی بہت ساری ہیں, کسی حکیم سے رابطہ کریں, کوئی قبلہ حکیم ہو, معمولی نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب پرانے نسخے ہیں, پرانے. اچھا حکیم بھی پرانا ہو تو اچھا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں, بعض دفعہ نیا حکیم کچھ تجربے کر رہا ہوتا ہے ابھی ان مراحل سے, اور ڈاکٹر بھی پرانا ہی اچھا ہوتا ہے. یہ تجربوں کی چیز بتا رہا ہوں آپ کہ ڈاکٹر بھی ذرا بوڑھے ڈاکٹر وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. تجربہ ہے, بعض دفعہ نیا بہت پڑھ لکھ لیتا ہے, لیکن جو تجربہ ہے وہ بوڑھے ڈاکٹروں کے پاس زیادہ ہوتا ہے. بوڑھے ڈاکٹر بوکھلاتے نہیں ہیں, میں نے یہ دیکھا ہے. وہ بس ابھی چھوڑیں, پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا, پھر لوگ مجھ پہ طنز کرتے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بات اگر صحیح ہے تو جتنی پرانی ہو اتنی, بولو بھائی, اچھی ہے. تو تمام انبیاء نے ایک دعوت دی ہے, اور علماء بھی وہی بات لوگوں کو بتاتے ہیں, اور یہ بات بہت پرانی ہو گئی ہے, لیکن اس کے پرانا ہونے سے اس کی ویلیو کم نہیں ہوتی. تو تمام پیغمبروں نے جو دعوت دی ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ, سیدھا راستہ صرف کس کے پاس ہے بھائی؟ انسان, اللہ کے پاس ہے. اللہ سے انسان کو ملے گا, اللہ کے علاوہ ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو صحیح راستہ بتائے, کوئی بھی نہیں. یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم وہیں کھڑے ہیں, تو بھائی یہ اعتراض مولانا لوگوں پہ مت کرو, یہ لبرل لوگوں پہ کرو جن کے ہاتھ میں یونیورسٹیاں ہیں, کالجز ہیں. مولانا لوگوں نے تو جو شعبہ شروع کیا اس کو الحمدللہ پورا کیے جاؤ. مدارس میں جا کے دیکھو, طلبہ سب پڑھتے ہیں, امتحان کیسے اچھے ہوتے ہیں, اور جو جس فیلڈ میں وہ مہارت حاصل کرتے ہیں اس میں الحمدللہ ماہرین کی تعداد زیادہ ہے. ٹھیک ہے, نالائق بھی ہوتے ہیں, لیکن بڑے بڑے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں اس میں. تو جو یونیورسٹیاں ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہیں, ایک دفعہ میں نے بیان کیا تھا کہ یونیورسٹیاں علماء کے حوالے کر دو, پھر دیکھو کیسے چلیں گی. تو کسی نے کہا ہاں جیسے مدارس کا بیڑا غرق کیا یونیورسٹیوں کا بھی بیڑا غرق کر دینا. یعنی ان کی رائے یہ تھی کہ ابھی یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق نہیں ہوا ہوا. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہوا؟ ان کا خیال یہ تھا ابھی ہمارے اسکولوں کا بیڑا غرق ہوا ہوا نہیں ہے. تو یہ مولانا لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گی تو بیڑا کیا ہو جائے گا؟ غرق ہو جائے گا. کیا آنکھیں, وہ قرآن کے الفاظ ہیں نا, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں, وہ دل اندھے ہو جاتے. ابھی میں پرسوں کی بات ہے, تھر گیا, پرسوں بھی نہیں, پرسوں گیا ہوں, یعنی رات کو پہنچا ہوں, تو کل وہاں ٹائم گزارا کچھ, تو وہاں میں نے دینی مدارس دیکھے, اسکولوں کا حال بھی دیکھا, اللہ کی پناہ, اور دینی مدرسے بھی دیکھے. دینی مدارس اپنی ذمہ داری الحمدللہ پوری کر رہے ہیں. ایسے غریب علاقوں میں جہاں بچوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں ہے, ان علاقوں میں ابھی جس ایک مدرسے کو دیکھ کر آیا وہاں 200 بچے تھے, ان بچوں کو ناشتہ بھی مدرسہ کرا رہا ہے. یہ وہ غریب بچے تھے جن کے ماں باپ کے پاس کھلانے کے لیے روٹی نہیں ہے. بہت سے والدین نے عین ممکن ہے اسی نیت سے مدرسے میں داخل کیا ہو کہ ہم نہیں کھلا سکتے, آپ کھلا دو, تو مدرسہ ان کو کھلا بھی رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی ایک انسانیت کی خدمت ہے یا نہیں ہے؟ اور ان کو چور اچکا بننے سے بچا بھی رہا ہے. اگر یہ معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیے جاتے تو بتاؤ یہ چور ڈاکو بنتے کہ نہیں بنتے؟ ایک ایک گاؤں میں 100 200 رہائشی طلبہ 24 گھنٹے علماء کی نگرانی میں, 24 گھنٹے. رات کو 9 بجے ان کے سونے کی ترتیب, صبح 4 بجے اٹھنے کی ترتیب, 4 بجے اٹھ کے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں گے, پھر ان کے کھیل کا وقت ہے, پھر ورزش کا وقت ہے. یہ وہ قوم کے پست ترین طبقہ جس کو سب نے نظر انداز کر دیا ہے, اس پست ترین طبقے کو کھلانا بھی, پلانا بھی, اس کی تربیت کا بھی خیال کرنا, اس کی صحت کا بھی خیال کرنا, اور اس کی تعلیم کا بھی خیال کرنا. یہ کام تو مدارس کر رہے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم نہیں ہے, وہ صرف قرآن کی ضرورت تو نہیں ہے نا, بچے کو سائنسدان بننے کی بھی ضرورت ہے, ڈاکٹر بننے کی بھی ضرورت ہے, پڑھا دو. حکومت کو چاہیے جتنا چندہ آ رہا ہے اس کو کیا کر دے, ڈبل. تو انشاءاللہ ہم وہی ڈاکٹر بھی پیدا کریں گے, انہی بچوں میں پیدا کریں گے, اور جامعۃ الرشید نے تو پیدا کر کے دکھائے الحمدللہ. گورنمنٹ کہتی ہے کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے مدرسوں میں. یہاں تک آپ بہت اچھی بات کرتے ہیں, ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے بھائی, یہ بچے قرآن کے ساتھ اگر عصری علوم بھی پڑھ لیں گے تو سونے پہ سہاگا. تو آپ فوکس اس چیز کو کریں کہ یہ علماء بہت اچھا کر رہے ہیں کہ طلبہ پہ خرچ بھی کرتے ہیں, ان کی تربیت بھی کرتے ہیں, ان کو اخلاق بھی سکھاتے ہیں. یہ جو آپ کو یوٹیوب پہ بد اخلاق قسم کے مولانا نظر آتے ہیں, ان میں اکثریت دینی مدارس سے فارغ نہیں ہے.
بہت مشکل ہے بھائی. کسی پہ بھی مولوی کا لیبل لگا لو تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھوڑی ہے. یہ جو فرقواریت پھیلا رہے ہیں ان میں سے اکثریت دینی مدارس سے فارغ نہیں ہوتی, اکثریت نہیں ہوتی فارغ. تو آپ یہ دیکھیں دینی مدارس کی خدمت ان گاؤں اچھا مدرسے کے جو محتمم تھے جن سے میں ملا, اپنا کاروبار چھوڑ کر 24 گھنٹے مدرسے میں لگا رہے ہیں, حالانکہ بزنس مین ہے, کاروباری آدمی ہے, دین کی خدمت کا جذبہ ہے کہ نہیں بھائی میرے دوسرے بھائی ہیں کاروبار کرنے والے, میں نے یہاں ٹائم لگانا ہے اپنا. ایک نہیں ہے بھائی, سینکڑوں ہیں. ایسے ایسے پست علاقوں میں جا کے انہوں نے کام کیا ہے کہ وہاں نہ کوئی عزت مل رہی ہے نہ کوئی شہرت, کیونکہ وہ تو میں چلا گیا میں نے دیکھ لیا. وہ عزت اور شہرت کے بھوکے اس لیے نہیں ہے کہ جب اللہ کے لیے کام کیا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا. دیکھو بعض ٹرسٹ ایسے ہیں جو ڈیفنس میں دسترخوان لگا کے غریبوں کو کھلا رہے ہیں, کیونکہ ڈیفنس سے چندہ زیادہ آئے گا نا. کیا خیال ہے بھائی, ڈیفنس میں غریبوں کو کیا کیا جا رہا ہے, بول لیں کھانا کھلایا جا رہا ہے. اچھی بات ہے, غریب کو تو کہیں بھی کھلا دو گے, ڈیفنس میں بھی کھلا سکتے ہو, لیکن بھائی غریب ڈیفنس میں کوئی تک بنتا ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کا؟ جب یا تو ساری دنیا سے سارے غریب ختم ہو گئے ہوتے ہر جگہ سے, پھر آپ ڈیفنس میں کھلائیں. لیکن دنیا میں اتنی غربت ہے, آپ سروے کریں, آپ اندرون سندھ جائیں, آپ کو پتا چلے گا کیسے بیچارے لوگ چھوٹی چھوٹی جھگیوں میں پڑے ہوئے ہیں. میں تو بچوں کو بھی لے گیا تھا تھر وزٹ کرانے, میں نے کہا دیکھو بچوں دنیا دیکھو. تو ہم راستے میں گاڑی روک کرنا جھگیوں میں جاتے تھے, میں اپنے بچوں کو دکھا رہا تھا دیکھو بیٹا غریب ایسے ہوتے ہیں, ان کی بھی زندگی ہے. تو وہ میں جاتا تھا ویسے ہی دیکھ رہے کیا پکا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں. تو وہ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں, گھر آئے تو کوئی پوچھ رہے تھے آپ لوگ کہاں گئے تھے, تو وہ چھوٹی بچی نے کہا ہم 2 چیزیں دیکھ کر آئے, ریت دیکھ کر آئے اور ایک غریب کا گھر دیکھ کر آئے ہیں. ریت دیکھی اور ہم نے کیا دیکھا, غریب کا گھر دیکھا. تو میں نے کہا چلو یہ سبق تو اس کے ذہن میں بیٹھ گیا نا بچی کے, کہ غریب کا گھر دیکھا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ غریب ایسے ہوتے ہیں. یہ غریب نہیں ہے جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, غریب تو وہ ہوتے ہیں. تو جو اللہ کے لیے کرے گا میرے بھائی, وہ ممکن ہے ڈیفنس پہ بھی دسترخوان لگا دے, لیکن کچھ تھوڑے سے دسترخوان ادھر بھی ہونے چاہیے. کیا خیال ہے بھائی, وہاں لے جا کے کھلاؤ. ٹھیک ہے آپ کو چندہ چاہیے تو آپ اس کی ویڈیو کوریج بھی کریں تاکہ لوگ آپ پر اعتماد کریں. میں اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ جب کوئی ٹرسٹ ہے آپ کا اور آپ غربا پہ خرچ کر رہے ہیں تو اس کی کوریج نہ کریں آپ, تاکہ ظاہر کوریج کریں گے تو لوگوں کو اعتماد آئے گا. لیکن جائیں تو صحیح ایسے علاقوں میں. آپ نہیں جاتے لیکن دینی مدارس یہ کام الحمدللہ کر رہے ہیں, اور دینی مدارس نے ایک پلیٹ فارم دیا مالدار لوگوں کو کہ آؤ ادھر آگے دیکھو, یہاں ہم روٹی بھی کھلائیں گے, ان کو اچھی تعلیم بھی دیں گے, اور اپنی بساط کے مطابق اچھا انسان بنانے کی کوشش بھی کریں گے. کوشش اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو کوشش کرتا ہے انسان, آگے اگلا بنے نہ بنے اس میں اس کے خاندان کا بھی دخل ہوتا ہے. بعض ایسے بچے بھی مدرسوں میں آ جاتے ہیں, گھر سے بھاگا ہوا چوریاں کر کے محلے میں پکڑا 10 دفعہ, انہوں نے اٹھا کے کہاں کر دیا, ہم سے سنبھل نہیں رہا تو چلو مدرسے کی ہیڈ ایک. اب مدرسے والا اس کو بنائے گا تو وہ تربیت اسی حساب سے ہوگی نا, اس کے خاندان کے حساب سے. مدرسے میں نہ آتا تو ڈاکو بنتا, مدرسے میں آ کے کم از کم ڈاکو نہیں بنا, چوری پر ہی رہا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اب لوگ تو اسے کہیں گے دیکھو مدرسے کا بچہ ہے چور ہے, او بھائی جان یہ ڈاکو تھا, مدرسے میں آ کے تھوڑا پیچھے چلا گیا ہے. تھوڑا دیکھو ایک آدمی ایک بچہ ہیروئن پیتا ہو, مدرسے والوں نے ہیروئن چھڑا دی, سگریٹ پہ آ گیا, اب وہ مدرسے سے فارغ ہو گیا, چھپ چھپ کے سگریٹ پی رہا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہے مدارس, یہ ہیں علماء سگریٹ پی رہے ہیں. بھائی جان یہ جس خاندان سے آیا اس کے ابا بھی چرسی تھے, ایسے لوگ ہوتے ہیں, اس کے دادا بھی چرسی تھے, کہ تو چرس کا بزنس تھا. یہ تو بہت نیک آدمی سے سگریٹ پی رہا ہے, مدرسے میں نہ جاتا کالج میں جاتا تو ہیروئن کا بزنس کر رہا ہوتا اس وقت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ کالج میں تربیت کا کوئی انتظام نہیں, بگاڑنے کا پورا انتظام ہے. یونیورسٹیوں میں بچے کو تباہ کرنے کا, یونیورسٹیوں میں کالجز میں فل انتظام ہے. یونیورسٹیوں میں جو بچے بچے ہوئے ہیں وہ کالج کی وجہ سے نہیں, وہ والدین کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. وہ یونیورسٹی یا کالج کی وجہ سے نہیں بچے ہوئے, کیونکہ وہاں تربیت تو ہے ہی نہیں. ٹیچروں کی تربیت نہیں ہوتی تو بچوں کی کہاں سے ہوگی؟ سب سے پہلے تو ادب ہے, ادب لیس بنایا جاتا ہے. ہم نے بھی کالج میں پڑھا ہے بھائی, ہمیں بھی پتا ہے, ہم بھی اسکولوں سے پڑھ کر آئے, ہم نے تو دیکھا ہے کہ کالج کی زندگی اور مدرسوں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں, میں کیوں خلاف ہوں گا بھائی؟ تو قرآن مجید نے جس دینی علوم کی جہاں ترغیب دی ہے تو دنیاوی علوم کی بھی ترغیب دی ہے قرآن نے. ہم ماحول کے خلاف ہیں, ہم کہتے ہیں مدارس پر کیچڑ اچھالنا چھوڑ دو, مدارس کے خلاف بولنا چھوڑ دو, اپنے اداروں کو ٹھیک کرو, بلکہ ہمارے حوالے کر دو. انشاءاللہ کیسے لوگ پیدا ہوں گے, پھر آپ دیکھو گے سائنسدان بھی پیدا ہوں گے انشاءاللہ, یہاں سے اچھے ڈاکٹر پیدا ہوں گے, ایماندار ڈاکٹر پیدا ہوں گے. اب بھی ہیں بہت سارے لیکن اور اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ.
تو ताना ये दिया जाता है कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, और ये मौलाना लोग, तो मौलाना लोग मेरे भाई जो बात कर रहे हैं, बल्कि मौलानाओं को यूनिवर्सिटियों में ले जाके ये बातें उनसे यूनिवर्सिटियों में करवाएं, समझ रहे हैं, अच्छे बच्चे पैदा होंगे इंशाअल्लाह। देखो मेरे वालिद साहब नीम मौलाना थे, नीम मौलाना, वैसे वो पाकिस्तान नेवी में थे, लेकिन हाफिज कुरान थे, और खानदान हमारा जो इंडिया में सहारनपुर में वो सबका उलमा से ताल्लुक था, सारे दादे परदादे माशाल्लाह हाफिज कुरान थे, वालिद साहब भी मेरे हाफिज कुरान थे, और मेरे दादा तो मदरसे में वहां पढ़ाते थे, 60 साल उन्होंने एक मदरसे में पढ़ाया है, बहुत सारे हाफिज हुफाज पैदा हुए हैं, उनकी शागिर्द हैं, तो खानदान तो हमारा वही था। उस खानदान की वजह से मैं जब स्कूल गया तो मैं स्कूल में नकल नहीं करता था। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर अपने बच्चों को मजहब की तरफ लेकर आओगे ना, तो तालीम ये जो तरक्की है ये पीछे नहीं जाएगी, बल्कि ये आगे बढ़ तरक्की और होगी। यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में नकल है या नहीं है? बोलो भाई, है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं नकल नहीं करता था। हालांकि हमारे जो टीचर थे वो मेरा ख्याल है कम से कम भी 18वें या 19वें ग्रेड के ऑफिसर तो वो थे, वो खुद लाके पकड़ा देते थे किताब कि बेटा नकल करो, समझ रहे, खुद कहते थे नकल करो। उस जमाने में जब कहते थे तो ये तो अब तो और तरक्की हो गई है माशाल्लाह भाई। इसलिए कहते थे कि भाई अगर आपके नंबर कम आए तो बदनामी किसकी होगी? मेरी होगी। जो हेडमास्टर आ गए थे कोई सख्त, तो वो फौरन उन्होंने निजाम बनाया हर महीने तलबा का टेस्ट होगा। तो टीचर ने कहा यार हर महीने टेस्ट होगा, हम मुसीबत में आएंगे। तो मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है, मेरे वालिद साहब ने बताया हुआ था कि बेटा नकल करना क्या है, हराम है, नाजायज है, गुनाह है, धोखा है। तो मैं नहीं करता था। मैंने कहा यार आज ये खुद कह रहे हैं, मैंने कर ली। तो एक जब गुनाह है ना इंसान से एक दफा होता है, वो जो पहली दफा अगर हो गया तो अब आपकी आदत हमेशा के लिए पड़ जाएगी। पहली दफा होता है वो, फिर आदमी हर दफा यही सोच के करता है कि तौबा कर लूंगा, और फिर करता चला जाता है, फिर सदर बन जाता है, फिर कुछ भी बन सकता है वो। तो मैं परेशान था, मुझे वो दिन अच्छी तरह याद। मैं अब शो मारने के लिए वाकया नहीं सुना रहा, जाहिर है मैं अपनी अच्छाइयां बयान करूंगा ना, बुराइयां तो अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ वो कोई नहीं बयान करता। तो मकसद ये नहीं कि मैं कोई बहुत नेक आदमी हूं, वो मैं क्या हूं वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मकसद बताने का ये है कि देखो, क्योंकि हमारा घराना थोड़ा सा मौलाना टाइप का घराना था। हमारे घर के बाहर किसी ने लिख दिया था मौलवी हाउस, क्योंकि मेरे वालिद साहब की भी दाढ़ी, बड़े भाई की भी दाढ़ी, बड़े से छोटे भाई की भी दाढ़ी, मेरी भी दाढ़ी, फिर मुझसे जो छोटा था वो मदरसे में चला गया उसकी भी दाढ़ी। और वो हमारे घर में टेलीविजन भी नहीं था, वालिद साहब टीवी नहीं रखने देते थे हमें। और घर में थोड़ा बहुत कभी कभार कुछ वालिद साहब दीनी नसीहतें भी करते थे। तो घर के बाहर के लोगों ने, बहनें पर्दा करती थी, शरई पर्दा। ये जो लोग कहते हैं ना ज्वाइंट फैमिली में पर्दा करना मुमकिन नहीं है, तो ये मैं इसलिए नहीं मानता कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में हमारी सारी भाभी हमसे पर्दा करती थी। सब भाई इकट्ठे रहते थे अपनी बेगमात समेत। हम 4 भाई थे, चारों की 6 बीवियां, यानी मेरे मिला के, सही है ना। तो जो है वो हम सब घर में रहती थी इकट्ठी, यानी उनकी जो हमारी अहलिया हैं सब भाइयों की बेगमात, तो सब पर्दा करते थे एक दूसरे से। तो हमें तो कोई मुश्किल नहीं हुई। ये लोग बार बार खवातीन बहुत सवाल पूछती हैं, भाई एक घर में जब देवर भी रहता है कैसे पर्दा करें? भाई बहुत आसान है पर्दा करना, कोई मुश्किल नहीं है। उसका तरीका ये, भाई जब गेट से हम घर में दाखिल हो रहे हैं तो थोड़ा सा खंखार लिया, पता चल गया भाई कि भाई देवर आ रहा है या जेठ आ रहा है, तो जिस खातून ने पर्दा करना है वो थोड़ा सा चादर आगे कर ली, आप गुजर गए, जो काम आपने करना है आप करें, अपने कमरे में जाके बैठे, ठीक है ना। वॉशरूम जाना है, कहीं भी जाना है, बस थोड़ा सा अब ये नहीं होता घर में कि वो बुर्का पहन के कोने में जाके बैठ जाए, ऐसा नहीं होता, बस इतना काफी है। घर में खाने में भी इकट्ठे बैठ जाते थे, ऐसे बैठेंगे भाई चेहरा आमने सामने ना हो। तो इस तरह से हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई साल गुजारे, हमें तो कोई प्रॉब्लम। और इससे पाकीज़ा मुआशरा वजूद में आता है। लिबरल पनाह खुदा की कसम, ये जो लिबरल गिरी शुरू हो गई है ना घरों में, क्या घरों में पर्दे, भला देवर से भी पर्दा, भला जेठ से भी पर्दा, वो तो बड़े भाई की तरह है तो छोटे भाई की तरह है। तरावरा में और हकीकत में फर्क होता है। मैं नहीं कह रहा सब घरों में बुराइयां हैं, लेकिन गोरा जो यहां तक पहुंचा है ना आज जिस मकाम पर है, पहले वो उस मकाम पर था जिस मकाम पर आप हैं, समझ रहे हैं। इसी मकाम से तरक्की करके आज वो वहां तक पहुंचा है। गैरत खत्म कर दो तो फिर हर चीज हल्की है। गैरत खत्म कर दो तो मेरे भाई फिर हर चीज क्या है? भाई क्या हो गया, वो उसके सामने आ गई, क्या हो गया, भाभी ने देवर के सामने कह के ही लगा के बात कर ली, क्या हो गया, उससे गले लग के रोना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया इसमें? हम तो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, हम कोई बुरे लोग थोड़ी। क्या हो गया, क्या हो गया? तो भाई हो तो कुछ भी नहीं गया, अगर हो भी जाए तो क्या हो गया? तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? मुझे बताओ इसमें क्या हो गया? गोरा ये तो कहते क्या हो गया? अगर मेरी बेगम उसके साथ भाग गई तो क्या हो गया भाई? मैं फलां के साथ भाग जाऊं,
تو वही गैरत लेस बन जाओ तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये तो सारी बातें इस्लाम ने उन लोगों के लिए की है जिनमें क्या है, गैरत है, शर्म है, हया है। गैरत खत्म हो जाए फिर तो कुछ भी मसला नहीं है। वो कहते ना, किसी ने किस्सा बनाया है कि एक पुराने जमाने में एक बादशाह था जिसमें गैरत नहीं थी। बादशाह, ये मुझे कल किसी ने वाकया सुनाया, अब हो सकता है किसी फिल्म में आया हुआ हो, तो मैंने खुदा की कसम वो फिल्म नहीं देखी है, क्योंकि बाज लड़के मुझे कोई लतीफा सुना देते हैं, मैं मिंबर पे सुनाता हूं, पता चलता है वो किसी फिल्म का होता है। तो वो अल्लाह की कसम मैंने नहीं देखी। और ये जो वाकया मैं सुना रहा हूं, ये भी अगर बिलफर्ज किसी फिल्म का है, कोई डायलॉग है, तो अल्लाह की कसम मैंने वो फिल्म नहीं देखी। मुझे किसी बंदे ने कल यहां बताया, तो मैंने कहा अच्छा है, बेगैरत लोगों के लिए बड़ा अच्छा वाकया है। वो तो बाज वाकयात फर्जी होते हैं, लेकिन उनसे सबक जो मिल रहा होता है वो बिल्कुल ठीक मिल रहा होता है, तो उनको फर्जी कह के बयान किया जा सकता। वो एक कहते हैं कि बादशाह था, गैरत नहीं थी उसमें। तो बादशाहों में तो पहले बहुत गैरत होती थी, मलका तरन्नुम को किसी ने देख लिया तो गर्दन उड़ा दी। तो वो एक चोर को पकड़ के लाया गया बादशाह सलामत के पास। इसका जुर्म क्या है? बादशाह ने पूछा, इसका जुर्म क्या है? बादशाह सलामत, इसने मलका आलिया को देखा है, झांकता है, मलका आलिया को देखता है ये रोजाना। बादशाह को तैश आया, अब वो तो डर गया कि अब तो मेरी गर्दन उड़ेगी। बादशाह ने कहा कि मैं नहीं छोड़ूंगा, निकाल 200 रुपए हैं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसे ही माफ नहीं करूंगा, तूने मेरी बेगम को देखा है, निकाल 200 रुपए। तो बादशाह तो इसको बड़ी गैरत समझ रहा है कि मैं ऐसे ही नहीं छोड़ देता। हम कहते हैं भाई तू वैसे छोड़ देता, इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन 200 रुपए लेके छोड़ रहा है। तो वो बादशाह ने यही सोचा ना, क्या हो गया अगर देख लिया मलका आलिया को, मलका आलिया को देख लिया तो क्या हो गया, थोड़ी सी मुझे तकलीफ हुई है तो 200 रुपए में वो तकलीफ पूरी हो जाएगी। इसको भी आइंदा एहसास होगा, आइंदा ये देखने से पहले सोचेगा 200 रुपए जेब में है या नहीं है। ठीक है, तो भाई ये तो जो शरीयत ने हुक्म दिया पर्दा करो, मेरा भी कजन मैरिज पे बयान किया ना, उस पे भी कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं कि पूरी दुनिया में कजन मैरिज पे पाबंदी है, गैरत के भी खिलाफ समझा जाता है, हया के। चाइनीज कजन को बहन समझते हैं, सगी बहन, अंग्रेज कजन को सगी बहन समझते हैं, यहूदी सगी बहन समझते हैं, हिंदू नहीं करते। ये क्या मुसलमानों में मुसीबत पड़ गई है कजन से शादी, तो गैरत के खिलाफ है। तो मैंने उस कमेंट सुनी की है, वो मैं बैठ के कमेंट्स गिरी शुरू कर दूं, फिर उसका जवाब आएगा, फिर उसका, तो इसी में इंसान पागल हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी सेंस खुद इस्तेमाल करनी चाहिए। गैरत का लफ्ज तो कम से कम आप इस्तेमाल ना करो मेरे भाई। जिस कौम में, जिन लोगों में गे मैरिज को प्रोमोट किया जा रहा हो, जो कुछ लगता ही नहीं है, उनको कजन मैरिज पे एतराज हो रहा है। इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, वो कभी ऐसी बात नहीं करता जो नेचर के खिलाफ हो। कजन मैरिज से इजाजत देना, ये तो इस्लाम की हकानियत की दलील है, इसलिए कि बहन के बारे में जो जज्बात होते हैं इंसान के, वो कजन के बारे में नहीं होते। ये मुशाहिदे पर मबनी हकीकत है, ये मुशाहिदे पर मबनी हकीकत है। तो इस्लाम ने वही बात की है जो आपकी नेचर है, जो आपकी फितरत है। अगर ये गैरत के खिलाफ होता तो इस्लाम इजाजत भी देता, फिर भी आप ना करते। हया के खिलाफ होता, गैरत के खिलाफ होता, तो कजनों से इश्क मुआशरे के वाकयात वजूद में ना आते। तो वो तो बेचारे फितरत से हटे हुए लोग हैं भाई, हम क्यों हटे फितरत से? तो इस्लाम ने कजन को हुक्म दिया है कि वो कजन से पर्दा करे, इसी वजह से तो हुक्म दिया कि वहां फितने का अंदेशा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बहन को हुक्म नहीं दिया क्योंकि वहां फितने का अंदेशा नहीं है। कितनी खूबसूरत बहन हो, भाई के दिल में हमेशा उसके लिए बहन वाले जज्बात पैदा होंगे, अच्छे जज्बात पैदा होंगे। हाँ, कोई बेशरम हो, बहुत ही गैरत खत्म हो जाए, वो तो जाहिर है फिर उस गैरत लेस लोगों के लिए तो वो तो कोई कानून पे असर नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है, नेचर है, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। फरमाया ये इंसानों की वो फितरत है जिस पर मैंने इंसानों को पैदा किया। उसी नेचर का नाम इस्लाम है, उसी नेचर का दूसरा नाम इस्लाम है। तो घरों में भाई पर्दा हो सकता है, ज्वाइंट फैमिली में। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि और पर्दा किया करें, करवाया करें। माएं अक्सर रुकावट डालती हैं, बहू को पर्दा नहीं करने देती। बहू अगर पर्दा करना शुरू कर दे ना देवरों से, जेठ से, तो सास रुकावट डालती है। मां से मुराद शौहर की सास। वो कहती है मेरे घर का माहौल खराब कर रही है। कमबख्त। सब इकट्ठे बैठते थे, हमारे यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं था, सब गप्पे लगाए थे, फिल्म देखने सिनेमा में सब इकट्ठे जाया करते थे। ये पता नहीं क्या मौलवियों के चक्कर में आके मेरे दूसरे मंजले बेटे से बात नहीं करती है भाई। तो याद रखो, सास शरीयत के खिलाफ बातों में तो माँ की मानना जायज नहीं है, सास की मानना कहां से जायज हो गया? समझ रहे? जो चीज शरीयत के खिलाफ है उसमें माँ की मानना जायज नहीं है, तो सास की कहां से जायज हो गया? तो अपने घरों को पाकीज़ा बनाओ, माहौल को पाकीज़ा बनाओ। इसी तरह अच्छा माहौल घर में वजूद में आएगा कि भाभियां देवरों से क्या करें? पर्दा करें। बाकी उनका जो रिश्ता है वो रिश्ता अपनी जगह बरकरार है। खैरियत पूछना,
وہ گھر میں جو سب ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے، لیکن یہ خیال کرنا اس پر موقوف نہیں ہے کہ آپ وہ سامنے آگے بیٹھے اور آپ سے گپے مارے اور ہاں ہی گپے چل رہی ہوں، بھابھی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے لے کے جا رہا ہے. غلط ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ براڈ مائنڈڈ بننا ہے پھر بہت زیادہ بن جاؤ. پھر اگر کوئی گرل فرینڈ کو لے کے جا رہا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. جیسے کہ لبرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھائی سب ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 200 روپے بھی بادشاہ کو دینے کی ضرورت نہیں تھی، لینے کی ضرورت نہیں تھی. وہ بھی غلط کیا. کیا ہو گیا؟ دیکھ لیا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. خیر، تو وہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی. میں ان کو دعوت کیوں دی ہے میں نے؟ تو میں وہی دعوت اس لیے کہ مولانا لوگوں پر اتنے اعتراضات، یہ قوم کو ترقی نہیں کرنے دے رہے. تو بھائی مولانا لوگ تو ترقی کرنے دے نہیں رہے بلکہ ترقی کی ترغیب دے رہے ہیں. ایمانداری سے جب آپ پڑھو گے، صحیح ہے نا، میں نقل نہیں کرتا تھا، یہ میں سنا رہا تھا واقعہ آپ کو. اسی وجہ سے نہیں کرتا تھا کہ ہمارا گھرانہ مذہبی تھا. ہم نے شروع سے علماء سے یہ سنا ہوا تھا، تبلیغ والوں میں بھی اٹھنا بیٹھنا تھا کہ بھائی نقل کرنا اسلام میں حرام ہے، نقل کرنا ناجائز ہے، نقل کرنا بری بات ہے. تو یہ سب چیزیں سن رکھی تھیں، اس لیے نقل نہیں کرتے تھے. تو ہاں میں نے کیا کیا، میں نے کہا اب نقل کر لی تو پھر عادت پڑ جائے گی. تو مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے، ہمارے ٹیچر کا منہ ادھر تھا، میں کھڑکی سے پھلانگ کے، کلاس میں کھڑکی تھی نا اس سے چھلانگ مار کے غائب ہو گیا. میں نے کہا پیپر ہی نہ تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ جو ہمارا سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی کل جسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا خبردار سنو، ہر شخص کے سینے میں ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن وہ ایسا قیمتی ہے کہ جب وہ صحیح ہو جائے تو پوری باڈی صحیح ہو جاتی ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب. دیکھو یہ مادی اعتبار سے بھی ہے، روحانی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی. اگر آپ کی صحت خراب ہونا جب شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ دل سب سے پہلے بوڑھا ہوتا ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ باقی ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا دل گھبرا جاتا ہے جلدی، دل صحیح نبض چیک کی تو وہ 100 تک بھاگ ہی جا رہا ہے، نبض دھڑک رہی ہوتی ہے لوگوں کی. میں حیران ہوتا ہوں، کسی کی 92، جوان لوگوں کی، کوئی 90 پہ آیا ہوا ہے، کوئی 92 پہ آیا ہوا ہے، کوئی 80-85 پہ آیا ہوا ہے. جوان آدمی کی جو نبض ہے نا وہ 72 سے جتنا اوپر ہوگی تو اس کا مطلب دل کی سیٹنگ کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بیمار ہیں، لیکن سیٹنگ معیاری نہیں. 72 بہت، اور جتنا کم ہوگی اس کا مطلب کیا ہے؟ دل کیا ہے؟ بول لو نا کیا جا رہا ہے؟ خاندانی. بھائی آپ اپنی نا نبض تمیز سے کسی وقت بیٹھ کے چیک کرنا کتنی دھڑک رہی ہے. تو 72 سے اگر کم ہے تو اس کا مطلب ایک تو بیماری کی وجہ سے کم ہو جائے، بلڈ پریشر لو، وہ نہیں، نارمل کنڈیشن میں. میں بھی ایک ایتھلیٹ سے ملا ہوں، اس کی نبض کے 55 ہے، 55. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل کو بلڈ کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ورکنگ کم کرنا پڑ رہی ہے. تھوڑی سی ورکنگ میں کام 72 والا ہو رہا ہے. ارے جس کا دل 55 دفعہ دھڑک رہا ہے بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے نہیں، ویسے ہی، تو اس کا مطلب ہے وہ 55 دفعہ دھڑک کے وہ کام کر رہا ہے جو ایک نارمل آدمی کا اس کام کو کرنے کے لیے 72 دفعہ دھڑکنا پڑتا ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو اس کا مطلب صحت مند کس کا ہے؟ 55 والے کا، 72 والے کا؟ 55 والے کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو 55 تو خیر بہت ہی کوئی دنیا میں چند ایک لوگوں کا ہی ہوگا، لیکن 65 70 ہٹو بچوں ہے. اچھا یہ بات آئی گئی ہے تو یہ ہوتا کیسے ہے؟ اس کو سیٹنگ پہ لائیں گے کیسے؟ یہ آتا ہے جاگنگ سے اور ایکسرسائز. دل کو دھڑکائیں، خوب ورزش کریں، اسٹیمنا بڑھائیں اپنا، تو یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کس پہ آ جائے گا؟ سیٹنگ پہ. خیر ابھی ہم کوئی اس جسمانی دل کی بات کے لیے یہاں بیٹھے نہیں ہیں، وہ تو آپ کو ڈاکٹر حضرات بتائیں گے. اور افسوس کی بات اکثر ڈاکٹروں کا 90 دفعہ دھڑک رہا ہے. ڈاکٹر صحت کے نسخے بتاتے تو ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے. بتا رہے ہوں گے سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ، اور آپ جاؤ گے تو سگریٹ پی رہے ہوں گے وہ. تو اس لیے ڈاکٹروں کی باتوں پہ عمل کیا کرو، ان کی زندگی کو فالو مت کرو. سمجھ رہے ہو؟ باتیں اچھی کرتے ہیں. تو یہ جو روحانی دل ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بیمار ہوتا ہے تو پوری باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ خراب. انسان کو سکون نہیں ملتا، انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے نہیں ہوتے. ہم پھر اس ظاہر پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں. میں نے وہ بیان کیا تھا نا کہ اپنا مکان کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کی بنیادی ضرورت نہیں ہے. اتنے دلائل سے سمجھایا، نیچے کچھ لوگوں کے کمنٹ سے اس مولوی کی باتوں میں مت آؤ.
اپنا مکان تو اپنا ہی ہوتا ہے. تو وہ دلائل ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہے؟ اس لیے کہ دل میں یہ تصور بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے. وہ ظاہری چمک دھمک کو دیکھ رہے ہیں, وہ W11 کی چمک پٹیوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ یہ دیکھ ہی نہیں ہے کہ بھائی تیرا اسٹیشن آگے لانڈی میں اترنا ہے تو نے. ایک تو W11 لانڈی جاتی نہیں ہے, پھر بھی پتہ نہیں میں کیوں پہنچا کے آتا ہوں اس کو لانڈی ہمیشہ. وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو یہ بھائی دل میں پہلے یہ تصور بٹھاؤ گے تو پھر ہماری باتیں اور علماء کی باتیں سمجھ میں آئیں گی. نہیں بٹھاؤ گے تو وہ بھینس کے آگے بین بجانا, بولتے رہو, لوگ بولیں گے بیوقوف ہے, پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا گلا ذرا بیٹھا ہوا ہے, بولنے میں مشکل ہو رہی ہے, بیٹھا ہوا ایک دفعہ طبیعت سے جو نا کھنکھارنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سینے میں دل ہے جب یہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح. اب اصل بات یہ کہ صحیح ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ارے جو جسمانی دل جب صحیح ہوگا تو ڈاکٹر کہے گا صحیح کا مطلب ہے کہ اتنی دفعہ دھڑکتا ہو. کیا خیال ہے؟ کولیسٹرول نہ ہو, بلاکیج نہ ہو, وغیرہ وغیرہ. اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ صحیح دل ہے. تو روحانی دل کے صحیح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی ڈیفینیشن ہوگی نا, کہ آپ کا جو روحانی دل ہے وہ کیا ہے؟ صحیح. اور عجیب بات بتاؤں, روحانی دل جب صحیح ہوتا ہے نا تو جسمانی اگر تھوڑا بہت خراب ہو تو بھی سیٹنگ پہ آ جاتا ہے. وہ روحانی کے صحیح ہونے سے جسمانی پہ بہت اچھا اثر پڑتا ہے. وہ پھر تھوڑے بہت انڈے پراٹھے الٹی سیدھی چیزیں کھائیں گے نا صبح صبح, وہ روحانی دل اگر صحیح ہوگا تو وہ اس کی سیٹنگ بھی کافی حد تک صحیح کر لیتا ہے. کچھ بد پرہیزی بہت زیادہ ہوگی تو پھر روحانی آ کے کہتا ہے بھائی معاف کر دے, ٹھیک ہے نا, اتنا میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالی نے جو روحانی دل کو صحت مند رکھنے کا حکم دیا, تو روحانی دل کی صحت یہ ہے جو میں بتا رہا تھا صوفیہ کرام کہ ہاں روحانی دل کی صحت یہ ہے کہ دل کو دو محبتوں سے پاک کر لو. دو محبتیں دل سے کیا کر دو؟ کک آؤٹ. کہ تمہارے لیے ہمارے دل میں جگہ نہیں ہے. یہ دو چیزیں نکال لو تو ہٹو بچوں کام ہو جائے گا. اور لوگ اسی کے لیے تیار نہیں ہے. سب کچھ کر لیں گے, یہ دو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک ہے مال کی محبت, جس کو تصوف کی اصطلاح میں حب مال کہتے ہیں. حب کا معنی عربی میں محبت. اور دوسرا جاہ, وجاہت کہتے ہیں نا, وجاہت تو نہیں کہہ سکتے اس کو, جاہ کہتے ہیں عزت. عزت کی لالچ. لالچ کا مطلب میں کیا بن جاؤں؟ بڑا, میری عزت ہو. مال کی محبت اور کیا؟ جاہ کی محبت. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مال کی محبت تو ایک فطری چیز ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ پیسے سے اگر ہر اچھی چیز سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ کیسی بات ہے؟ پیسے سے گولا گنڈا بھی آ رہا ہے, گٹکا بھی اسی سے آ رہا ہے, پان بھی اسی سے آ رہا ہے, گھر بھی اسی سے مل رہا ہے, گاڑی بھی اسی سے آ رہی ہے, اور بیوی اگر خوش ہے تو وہ بھی کس سے؟ آپ کے پیسے ختم ہو جائے. آپ دیکھو بچے بھی ابو کو ابو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہتے کہ شناختی کارڈ میں یہ میری والدہ کے شوہر کے طور پہ لکھے ہوئے ہیں, نا, بلکہ اس لیے کہ یہ جب پیسے مانگو تو کیا کرتے ہیں؟ پیسے دیتے ہیں. ابو کی ڈیفینیشن یہی ہے آج کل. وہ نادرا بادرا کے آپ کاغذات لا کے بچوں کو دکھا دو, دیکھو بیٹا میں تمہارا ابا ہوں, بالکل اس پہ میرے پاس گواہ بھی ہے کہ شادی ہوئی تھی, اور یہ سب دیکھو. بچہ مانے گا, احترام شروع کرے گا. بچہ کہے گا ابا پیسے ہیں, پیسے دے رہے ہو؟ اگر دے رہے ہو یہ ڈاکومنٹ دکھانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو پیسے سے جب اتنے کام ہوتے ہیں, پیسے سے جب اتنے سارے کام ہوتے ہیں, تو بھائی اس سے محبت تو ایک نیچرل چیز ہے نا. تو یہ کیوں اسلام کہتا ہے کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں, سوال سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یہ ہمارا بھانجا ہے نا, چشمہ پہنا ہوا ہے آپ نے, اگر یہ چشمہ آپ کا گم جائے کتنی ٹینشن میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ ہر وقت فکر کے چشمہ کہاں ہے, اور وہ چشمہ تلاش کرنا بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ چشمے کے بغیر چشمہ تلاش کیسے کرے گا آدمی؟ بھائی وہ چشمہ تو نظر ہی نہیں آئے گا نا. تو یہ چشمہ کیا فری میں ملا تھا؟ یہ کس سے آیا ہے؟ پیسوں سے آیا. تو سارے کام روٹی پیسوں سے خریدی جاتی ہے, تو سارے کام جب پیسے سے ہو رہے ہیں, پھر یہ کہنا کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو, یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اس کا کوئی مطلب ہوگا نا, یا تو اسلام نے ایسی بات کر دی ہے جو بالکل غلط ہے. دوسری چیز ہے حب جاہ, بڑا بننے کا شوق. اس کی محبت دل سے نکالو. بھائی کیوں نکالیں؟ بڑا بننے کا شوق نہ ہوتا تو آرمی میں لوگ کمیشن آفیسر جاتے ہیں بھائی ہر آدمی کہتا ہے یار عام فوجی بھرتی ہو جاؤ, بچے کو کمیشن آفیسر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے.
وہی وہ اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ تاکہ کیا بنے، بڑا بنے. لوگ کسی کو آپشن دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر بنانا ہے یا ٹماٹر بیچنے ہیں، اگر آپشن دیا جائے تو ہر آدمی کیا چاہے گا، میرا بچہ کیا بنے، ڈاکٹر بنے. خود بھی چاہے گا کیا بنو، کیونکہ اس کی عزت بولو بھائی زیادہ. تو بڑا بننے کا شوق ہے، پھر تو کوئی سیاستدان الیکشن میں نہیں کھڑا ہو کیونکہ اس کو وزیر اعظم بننے کا شوق ہے. وزیر اعظم تو بڑا ہوتا ہے، تو بڑا بننے کا شوق ہے تو اس کو تو ووٹ ویسے ہی نہ دو، اس کو بڑا بننے کا شوق ہے. پھر کس کو دیں بھائی؟ جو کھڑے نہیں ہو رہے الیکشن میں ان کو دیں گے. تو ان کو دیں کیسے جب وہ الیکشن میں کھڑے ہی نہیں ہو رہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کا مطلب ہے بھائی یہ جو اسلام نے کہا ہے کہ دل سے مال کی محبت بھی نکالو اور جاہ کی بھی، اس کا کوئی مطلب ہے جو سمجھانا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. تو وہ کیا ہے وہ ہم بتاتے ہیں آپ کو. اس کو قرآن اور سنت ہی نے مختلف طریقوں سے ڈیفائن کیا ہے. پیسے کی محبت، دیکھو اسلام کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے. تو ہر چیز میں اعتدال اچھا ہے. تو اسلام جب کہتا ہے کہ پیسے کی محبت دل سے نکالو، کیا مطلب؟ وہ محبت جو اعتدال سے، بولو بھائی، زیادہ ہو. جاہ کی محبت دل سے نکالو، وہ محبت جو اعتدال سے زیادہ. آج مجھے کسی نے بتایا کہ میری جو 4 شادیوں والی معذرت کے ساتھ کتاب ہے، بہت سے لوگ اس سے اقتباسات لے کے نا اپنے نام سے شائع کر رہے ہیں. یہ کیا بڑا بننے کا شوق یا شہرت کا شوق ہے یا نہیں ہے؟ کہ جس کی تحریر ہے آپ نے وہاں سے اٹھائی، 2-4 لفظ آگے پیچھے کر کے کس سے شائع کیا؟ تو یہ بڑا بننے کی محبت نہیں ہے بلکہ بڑا بننے کی ہوس ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ جتنے کاپی رائٹس دوسرے کی کتاب اٹھائی اپنے نام سے، خیر مجھے جس نے بتایا میں نے کہا کر دے یار، اپنے نام سے کر دو بھلے، اس سے فائدہ یہ ہوگا بات تو پھیلے گی نا. ارے بات تو پھیلے گی، بھلے ہمارے نام سے نہیں آپ کے نام سے پھیل جائے. مقصد تو یہ ہے کہ پھیل جائے بات. تو ہمیں تو اللہ کا شکر ہے، اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہے، بات پھیلے. لیکن لوگ ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کتاب اٹھا دی، اپنے نام سے شائع کر دی. کام کسی اور نے کیا، آپ چاہتے ہو کہ کس کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ میرے کھاتے میں. وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اللہ نے فرمایا جو اہل کتاب تھے نا، ان کے علماء میں جو خرابی آئی ہے، بڑی خرابی یہ تھی یہود و نصارہ کے علماء میں کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی اور کا کام بھی کس کے کھاتے میں ڈالا جائے؟ ہمارے کھاتے میں. جو کام ہم نے نہیں کیا اس پہ بھی لوگ ہماری تعریفیں کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ہم میں سے ہر شخص دولت سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی شریعت نے اجازت دی ہے، اس سے زیادہ. ہم میں سے ہر شخص بڑا بھی بننا چاہتا ہے اور بڑائی کا شوق بھی ہوس کی حد تک پہنچا ہوا ہے. اس لیے بڑا بننے کے لیے جائز طریقے نہیں بلکہ غیر اخلاقی، غیر شائستہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ طریقے ناجائز نہیں ہوتے مگر غیر اخلاقی ہوتے ہیں، وہ بھی غلط ہیں. دیکھو آپ نے دکانداروں کو دیکھا ہوگا کہ آپ کسی مارکیٹ سے گزرے تو گزرنا عذاب بن جاتا ہے، پیچھے تک آ رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہوگا نا کپڑا بیچنے والا، وہ بھائی آپ جا رہے ہیں، ہاں صوفی صاحب ذرا 2 منٹ بات سن لیں، بیٹھے تو صحیح یار، کرسی لے کر آئے، بٹھائے، بیٹھے تو صحیح. او بھائی میں اپنے کام سے جا رہا ہوں، سر آپ بیٹھیں تو صحیح. مقصد یہ کسی طرح گھسیٹ کے اس کمبخت کو بٹھاؤ، شاید کچھ کپڑا خرید لیں. تو یہ پیسے کی محبت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ہوس. او بھائی تمیز سے عزت کے ساتھ جتنا کما سکتے ہو کماؤ، پتلی گلی سے نکلو. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، میں نے بہت پہلے کئی دفعہ بیان کیا، بہت دن ہو گئے. میں جب یہاں امامت کے لیے نیا آیا، 2006 یا 2007 کی بات ہے، تو یہاں ایک ریڑی والا تھا، سبزی بیچا کرتا تھا. آج کل نا لوگوں میں یہ چیز ختم ہو رہی ہے. میں اس سے اکثر سبزی لیا کرتا، اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ. وہ بیچارہ افغانی نہیں ہوتے غریب سے بیچارے، وہ اس طرح کا افغانی تھا، وہ اتنی بڑی داڑھی اور وہ سبزی بیچ رہا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، وہ ریڑی ہی اس کی کل کائنات. تو میں اس کے حالات جانتا تھا. ایک دن کیا ہوا، ایک خاتون جو اس کی پرانے کسٹمر کو تو لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں، آج کل کسٹمر نہیں چھوڑتے. وہ پرانی کسٹمر سبزی لے کر آئی واپس کرنے کے لیے اور کہنے لگی کہ آپ نے مجھے جھوٹ بول کر یہ سبزی بیچی ہے. جھوٹ بول کے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر آپ نے کہا تھا گلے ہوئے نہیں ہیں تو یہ گلے ہوئے ہیں تو فلانا ڈمکانا، کچھ اس طرح کی بات تھی. اب ظاہر ہے پرانا واقعہ ہو گیا. اس نے کہا کہ باجی میں یہاں کئی سالوں سے سبزی بیچ رہا ہوں، غلط فہمی ہو سکتی ہے لیکن میں جھوٹ بولنے والا. اس نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو. عزتدار آدمی کو جو ہے نا یہ تانا برداشت نہیں ہوتا. جو واقعی جھوٹ نہیں بولتا نا، جو جھوٹ بولتا ہے وہ تو کہتا ہے چل چلاتی رہے، بولتی رہے، سبزی مجھ سے ہی لینا. وہ کہہ رہے باجی
غلط فہمی ہو گئی ہوگی, غلطی سے ڈل گیا ہوگا, یہ ایک کریلا خراب ڈل گیا مجھ سے غلطی سے, میں انسان ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں. وہ کہہ رہی تھی ہاں مجھے دوسری سبزی دو, یہ والی واپس لے لو. اس نے کہا میں واپس لے لیتا ہوں, آپ کو میں دوسری سبزی دے دیتا ہوں, تازہ سبزی, لیکن یہ غلطی سے مجھ سے ڈل گیا ہوگا. ویسے بھی آپ پرانی کسٹمر ہیں, میں آپ کے ساتھ دھوکا نہیں کر سکتا. لیکن وہ خاتون پتہ نہیں کہیں تیش میں کہہ رہی نہیں تم نے جھوٹ بولا ہے.